بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور سورہ یاسین کا آج 17واں درس ہے۔ درس میں کل اس کا ترجمہ آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ کل جو آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے۔ اب سب جوڑے میں کل میں نے آپ کو بتا دیا حیوانات کے بھی جوڑے بنائے اور نباتات کے بھی جوڑے بنائے۔ انسانوں میں حیوانات میں انسان بھی آ گئے، حیوانات کے بھی جوڑے بنائے اور نباتات کے بھی جوڑے بنائے۔ تو ہر چیز کے جوڑے بنائے، کل اس پر بات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما تنبت الارض، جو زمین سے اگتی ہے اس کا بھی جوڑا بنایا، ومن انفسہم، اور مرد اور عورت یعنی جانداروں کا بھی جوڑا بنایا، ومما لا يعلمون، اور ایسے بھی جوڑے بنائے ہیں جسے تم نہیں جانتے۔ اہل مکہ یعنی کفار مکہ نہیں جانتے، ایسے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا زمین میں اور سمندر کے اندر ایسے جوڑے بنائے ہیں جسے انسان نہیں جانتا۔ کل اس پر بات ہو گئی۔ اگلی آیت کریمہ تھی وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، یعنی کالی رات، ایک نشانی کالی رات ہے۔ نسلک منہ النہار، اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، یعنی کالی رات ہے، اللہ نے فرمایا ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں۔ دن مانے روشنی، دن کھینچ لیتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا جس طرح سے ایک حبشی آدمی، ایک کالے آدمی کے اوپر سے سفید لباس اتار لیا جائے تو وہ اوپر سے لے کے نیچے تک کالا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کائنات میں جب سورج ڈوب جاتا ہے تو کائنات بھی کالی ہو جاتی ہے۔ تو کائنات کی اصل جو ہے، کائنات کی اصل فضا یہ تاریک ہے، اندھیرا ہے، کالی ہے۔ سورج سفید لباس کی مانند ہے، جب وہ آتا ہے تو اس کو سفید لباس مل جاتا ہے، کائنات روشن ہو جاتی ہے، اور جب ڈوب جاتا ہے تو کائنات کالی ہو جاتی ہے۔ کل اس پر بات ہو گئی۔ آج جو آیت کریمہ اس کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ والشمس، شمس سورج کو کہتے ہیں، تجری، تجری کے معنی ہوتا ہے چلنا، جرا یجری، اگر کشتی کے لیے بولا جائے تو بہنے کے معنی میں آتا ہے۔ اب سورج بہتا تو نہیں ہے، اسی لیے چلنے کے معنی میں آئے گا۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ اب اس میں دو باتیں، اپنے ٹھہراؤ کے لیے چلتا ہے، اس کے کیا معنی؟ یہاں مفسرین نے فرمایا دو باتیں۔ یہ سورج اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے۔ جب قیامت آئے گی تب یہ رکے گا، اس وقت تک چلتا رہے گا۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ کیا آپ نے یہ بات کر دی مفسرین نے کہ یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے؟ اس بات پر دلیل یہ حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اتدری این تذهب هذه الشمس، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ اے ابا ذر، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ سورج جاتا کہاں ہے؟ مشرق سے نکلا مغرب میں ڈوبا، پھر کہاں گیا یہ؟ حضور علیہ السلام ابو ذر کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ یا ابا ذر
اب تدری ایسے تذهب هذه الشمس کہ یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ ابو ذر نے فرمایا، حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ و رسولہ اعلم۔ اچھا صحابہ کرام کی ایک بڑی پیاری بات ہے، جب بھی حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کوئی بات کہ تمہیں پتہ ہے تو صحابہ کرام یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ ہاں مجھے پتہ ہے، حالانکہ بہت معمولی بات ہوتی ہے، بہت معمولی بات ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی بات ہے کہ اے عمر تمہیں پتہ ہے کہ سامنے میدان میں کیا لگا ہوا ہے؟ عمر کو پتہ ہے کہ سامنے میدان میں میلہ لگا ہوا ہے، یہ حضرت عمر کو پتہ ہے، لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ یہ بات صحابہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، رسول اللہ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ بات ہم سمجھ لیں۔ اسی لیے ہر بات میں آپ بخاری شریف اٹھائیں گے یا مسلم شریف اٹھائیں گے، جہاں بھی حضور علیہ السلام کو سوال کرتے ہیں صحابہ سے کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں پتہ ہے، تو صحابی پوری جماعت بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو یہی کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو یہی بات حضرت ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوری حدیث 3-4 لائنوں کی عربی میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، بارگاہ الہی اللہ رب العزت کو سجدہ کرتا ہے، سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے، اسے اجازت مل جاتی ہے تو نکلتا ہے۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، بارگاہ الہی میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اجازت مانگتا ہے کہ دوبارہ نکلوں، اللہ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے ہاں نکل جاؤ، تو پھر دوبارہ مشرق سے نکلتا ہے۔ بات سامنے آ رہی ہے؟ آقا نے فرمایا جب اجازت مل جاتی ہے تو نکلتا ہے، قریب ہے کہ وہ سجدے میں رہے، یہ بہت قریب ہے، ایسا ان قریب ہونے والا ہے کہ مشرق سے سورج نکلے گا، مغرب میں ڈوبے گا اور بارگاہ الہی میں عرش کے نیچے سجدہ کرے گا اور اللہ سے اجازت مانگے گا، تو ہوگا کیا؟ آقا نے فرمایا قریب ہے وہ سجدے میں رہے، ان قریب یہ وقت آنے والا ہے کہ وہ سجدے میں رہے لیکن اجازت نہیں ملے، اجازت نہیں ملے، وہ کہے یا اللہ مجھے اجازت ہے نکلنے کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اجازت نہیں ملے، پھر اجازت مانگے پھر بھی اجازت نہیں ملے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا سورج کو کہ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا، مغرب سے نکلا، مغرب میں ڈوبا تھا نا، مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، تو پھر سورج مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، سورج مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل جائے تو یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ جب سورج مغرب سے نکل گیا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، آپ کو آنکھ سے دیکھ لیا کہ قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، لیکن اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کہ توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے یا نہیں، ایک قول تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو سورج وہیں سے نکلے گا، یعنی جہاں ڈوبا تھا مغرب میں ڈوبا تھا تو مغرب سے نکلے گا۔ اب پھر آیت کریمہ آقا علیہ السلام نے پڑھی ابو ذر کے سامنے، والشمس تجری لمستقر لہا، یہی سورہ یاسین کی آیت کریمہ، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، جب اسے حکم ہوگا کہ بس بہت نکل لیے مشرق سے، اب مغرب سے نکلو تو مغرب سے نکلے گا۔ یہ بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا یہاں مفسرین نے فرمایا ایک اور بات کہ یا تو یہ وقت ہے کہ یہ قیامت کے دن نکلے گا، جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی، مفسرین نے دوسری وجہ یہ بتائی کہ یہ سورج اپنی منزلوں میں چلتا ہے، اپنی منزلوں میں چلتا ہے، اور سورج کی 28 منزلیں ہیں، اسی طرح چاند کی بھی 28 منزلیں ہیں۔ چاند کی رفتار سورج سے بہت زیادہ تیز ہے کہ چاند ایک دن میں ایک منزل طے کرتا ہے، اور سورج بعد میں فرمایا کہ 15 دن میں ایک منزل طے کرتا ہے، 15 دن میں ایک منزل طے کرتا ہے، یعنی المختصر یہ سمجھ لیں کہ سورج 28 منزلیں پورے سال میں طے کرتا ہے، اور چاند 28 منزلیں 28 دن میں طے کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اب
کہ آپ مفسرین نے فرمایا وہ اپنی منزلوں میں چلتا ہے اور جب سب سے دور والے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر لوٹ پڑتا ہے، کیونکہ یہی اس کا مستقر ہے۔ یہ آسمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، آسمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد نیچے کی زمین کی آیتیں بھی آ رہی ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، کہ سورج کی چاند، میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورج چاند سے بہت سست چلتا ہے۔ چاند 28 دن میں 28 منزلیں طے کرتا ہے اور سورج ایک سال میں 28 منزلیں طے کرتا ہے۔ تو اب سورج کے چاند سے ہلکے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ سورج ایک خاص رفتار میں چلتا ہے کہ اگر اس سے سلو ہو جائے، اگر اس سے سست رفتاری میں چلے تو جس جگہ ٹھہرے گا اس جگہ کو جلا کر آپ کر دے گا۔ سورج کی جو رفتار ہے اگر وہ اس سے سست ہو جائے تو جہاں ٹھہرا رہے گا وہاں جلا دے گا سب کو، وہاں کا ملک جل جائے گا اگر سورج کھڑا رہ جائے وہاں۔ تو اس کی ایک خاص رفتار ہے، اسی پہ چلتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی سورج تیز چل لے، تیز کیوں نہیں چلتا؟ تو مفسرین نے فرمایا اگر سورج تیز چل لے تو یہ جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کا نام و نشان نہ رہے، کوئی پھل نہ آئے، کہ یہ سورج ہوتا ہے تو درخت پھل وغیرہ اس سے روشنی لیتے ہیں اور طاقت پکڑتے ہیں تو پھل بھی آتا ہے، پھول بھی آتا ہے۔ تو سورج کو اللہ رب العزت نے خاص رفتار میں رکھا ہے، نہ اس سے کم چلتا ہے نہ اس سے زیادہ چلتا ہے۔ لیکن سورج چاند سے بہت سلو چلتا ہے، چاند کی رفتار سورج سے بہت زیادہ ہے کہ چاند ایک دن میں ایک منزل طے کرتا ہے اور سورج ایک سال یعنی 15 دن میں 28 ایک منزل طے کرتا ہے، ایک سال میں 28 منزلیں طے کرتا ہے اور چاند 28 دن میں 28 منزلیں طے کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتاؤں سورج کے حوالے سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت سلمان فارسی سے، اب یہ حدیث دیکھیں کیسی جاندار حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سورج مغرب میں ڈوب رہا ہوتا ہے، جب سورج مغرب میں ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا نام ہے شراحیل۔ شراحیل، شراحیل اس فرشتے کا نام ہے، اور یہ فرشتہ ایک کالا دھاگا ٹانگتا ہے، ایک کالے رنگ کا دھاگا ٹانگتا ہے اس کائنات میں۔ جیسے ہی سورج اس کالے دھاگے کو دیکھتا ہے فوراً ڈوب جاتا ہے، جیسے ہی سورج اس کالے دھاگے کو دیکھتا ہے فوراً ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اسے سورج کو حکم یہ دے رکھا ہے جیسے ہی یہ کالا دھاگا دیکھ لو فوراً ڈوب جاؤ۔ تو اب اس فرشتے کے پروں کے نیچے تاریکی پھیل جاتی ہے، رات پھیل جاتی ہے اور ساری رات یہ دھاگا لٹکتا رہتا ہے مغرب میں یہ کالا دھاگا لٹکتا رہتا ہے۔ پھر جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو ایک دوسرا فرشتہ آتا ہے، اس کا نام ہے ہراہیل۔ ہراہیل اس کا نام تھا شراحیل، ان کا نام ہے ہراہیل۔ یہ مشرق میں ایک سفید دھاگا لٹکاتے ہیں۔ جب یہ سفید دھاگا لٹکاتے ہیں جیسے ہی سورج اس سفید دھاگے کو دیکھتا ہے فوراً نکل جاتا ہے، کہ اللہ نے اسے یہی حکم دیا جیسے ہی تم سفید دھاگے کو دیکھو تو فوراً نکل جاؤ۔ تو پھر اب اس ہراہیل کے پروں کے سائے میں وہ سورج کی روشنی پھیلتی ہے، ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں کہ جو دھاگا لٹکانے کا کام کرتے ہیں، ایک ہے شراحیل اور ایک ہے ہراہیل، کہ جیسے ہی کالا دھاگا سورج دیکھتا ہے ڈوب جاتا ہے اور جیسے ہی سفید دھاگا سورج دیکھتا ہے نکل جاتا ہے۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی اللہ تعالیٰ نے یہ۔ اب ایک آپ کو بات بتاؤں، کشف الاسرار میں ایک صوفی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بیان کیجیے کہ رات افضل ہے یا دن افضل ہے، رات افضل ہے یا دن افضل ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ رات افضل ہے، اس لیے کہ رات جو ہوتی ہے وہ راحت و سکون کے لیے ہوتی ہے، بندے کو سکون ملتا ہے، اور سکون راحت جنت سے تشبیہ ہے کہ جنت میں بھی سکون ہے، راحت ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رات میں بندہ دیکھتا ہے سکون اور راحت حاصل کرتا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ رات جو ہے وہ افضل ہے اس لیے کہ رات میں سکون ہوتا ہے، اور یہ جنت سے تشبیہ ہے کہ جنت میں بھی سکون ہے، راحت ہے۔ اور دن میں مشقت ہے، دن میں بھاگ دوڑ ہے، دن میں تکالیف ہے، دن میں بندہ رزق کے لیے سرگرداں رہتا ہے، تکالیف اور مشقتوں کا سامنا کرتا ہے، اور مشقت اور تکالیف جہنم میں ہے۔
تو لہذا رات راحت ہے اور رات جنت سے تشبیہ ہے، لہذا رات افضل ہے۔ یہ بات صوفی بزرگ نے فرمائی۔ اب آپ اگلی آیت دیکھیں کہ پہلی آیت سورج کے حوالے سے، اگلی آیت چاند کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال، یعنی ٹہنی، کھجور کی پرانی ڈال۔ ارجون کہتے ہیں خمیدہ، زرد رنگ کی سوکھی ہوئی ڈال نہیں ہوتی، کھجور کی پرانی سوکھی ہوئی ڈال ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے اس کی چاند کی۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ میں نے آپ کو بتایا منازل کتنی ہے، 28، اور چاند جو ہے ایک دن میں ایک منزل طے کرتا ہے، 28 دنوں میں 28 منزل طے کرتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا اگر چاند مہینہ 30 کا ہو تو چاند 2 دن چھپ جاتا ہے، مہینہ 29 کا ہو تو چاند 1 دن چھپ جاتا ہے، تو گویا 28 دن میں 28 منزلیں طے کرتا ہے اور 1 دن یا 2 دن چھپتا ہے۔ تو اب یہاں پر ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ چاند جو ہے وہ بڑھتا 14ویں کا چاند گول بن جاتا ہے، اور اس کے بعد گھٹتے بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چاند اتنا سا ہے، بالکل ایک ناخون کی طرح ہے، باریک تھا، اب وہ بڑھتے ایک دم گول ہو گیا 14ویں کا چاند، اس کے بعد گھٹتے غائب ہو گیا، 29 تاریخ کو جا کے غائب ہو گیا، 28-29۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سنیں، صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے چاند کو پیدا کیا تو چاند اپنی روشنی پر اترانے لگا، چاند اپنی نورانیت پر، اپنی روشنی پر اترانے لگا، اور چاند کا اترانا اللہ کو پسند نہ آیا۔ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا جاؤ اس سے روشنی چھین لو، تو جبریل امین نے اللہ کے حکم پر چاند پر پر مارا تو چاند کی روشنی غائب ہو گئی۔ جب چاند کی روشنی غائب ہوئی تو چاند نے رو کر فرشتوں کو اپنا سفارشی بنایا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ نے جو میرے دل میں خدمت رکھی تھی وہ مجھ سے خدمت لے اور میری روشنی مجھے واپسی کرے۔ تو جب فرشتوں نے چاند کی یہ سفارش بارگاہ الہی میں پہنچائی تو اللہ نے فرشتوں کی سفارش پر چاند کو روشنی دی، چاند سے وہ خدمت لی جس کے لیے اسے بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مہینے میں 1 مرتبہ تو مجھے سجدہ کرے گا، 1 مرتبہ تو مجھے سربا سجود ہوگا، تو چاند نے کہا میں راضی ہوں۔ تو اب حکمت سنیں، صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جیسے چاند بڑھتا جب 14ویں کا بنتا ہے تو بارگاہ الہی میں سجدہ کرتا ہے، اور جب چاند گھٹتے غائب ہو جاتا ہے تو یہ بارگاہ الہی یعنی اللہ کے عرش سے بہت دور ہو جاتا ہے، اس کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں روشنی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے عرش کی روشنی ہے، جیسے قریب ہوتا ہے پورا چمکدار ہو جاتا ہے، اور جیسے دور ہو جاتا ہے غائب ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند کی حکمت ہے، بڑھنا اور گھٹنا جو ہوتا ہے چاند کا، یہ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار ہے کہ تو نے اپنے حسن پر اترایا تو لہذا تیرا نور ہم نے چھین لیا ہے۔ ایک وقت دے دیتے ہیں جب سجدے کا ٹائم آتا ہے، اس کے بعد تو گھٹتے تو غائب ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بات یہاں صاحب روح البیان نے بیان فرمائی۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر فرمایا مفسرین نے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ ارجون کہتے ہیں سوکھی لکڑی کو، سوکھی ٹہنی کو، قدیم کے معنی پرانی۔ آپ بھی بولتے ہیں یار بڑا قدیم کھنڈرات لگ رہے ہیں، یہ بہت پرانے، تو قدیم کے معنی پرانا بھی آتا ہے۔ اتنی سوکھی زرد رنگ کی ٹہنی کے معنی میں یہ چاند ہو جاتا ہے، ایک ناخون کی طرح باریک ہو جاتا ہے جسے ہم دوربین سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ چاند کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں تک کہ یہ پھر ہو جاتا ہے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، اتنا باریک
ہو جاتا ہے۔ تو یہ قدرت بتا رہا ہے اللہ رب العزت کہ وہ کون ہے ذات کہ جو چاند کو گھٹاتی ہے اور بڑھاتی ہے۔ یہ چاند گھٹتا ہے، گھٹتے گھٹتے غائب ہو جاتا ہے، اور جب غائب ہو جاتا ہے تو پھر بڑھتے بڑھتے اتنا گول اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ تو کوئی تو وہ ذات ہے جو چاند کی روشنی چھین رہی ہے، لوٹا رہی ہے، چھین رہی ہے، لوٹا رہی ہے، اور جو ذات ایسا کر رہی ہے وہی تو اللہ رب العزت ہے۔ یہ کافروں کو دلیل دی جا رہی ہے، عقلی دلیل۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ ابھی آسمانوں کی مثال دے کے اللہ رب العزت کافروں کو توجہ دلا رہا ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ ذرا چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ سورج کی رفتار سست ہے، وہ چاند کو کیسے پکڑے گا؟ اور رات کی یہ مجال نہیں کہ دن سے آگے نکل جائے، کہ دن سے اوپر چڑھ جائے رات، یہ رات کی مجال نہیں ہو سکتی۔ اس پر بات ہوگی، یہ تھوڑی تفصیل اس کی لمبی ہے، انشاءاللہ عز و جل کل بیان کروں گا۔ ابھی یہ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اب زمین کی طرف اگلی آیتیں آ رہی ہیں کہ سمندر کی مثالیں آ رہی ہیں، وہ بھی عقلی دلائل ہیں۔ عقل سے بندہ سوچے کہ کوئی ذات تو ہے جو سارا نظام کائنات چلا رہی ہے، اور جو چلا رہی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ایک بات یہاں پر میں نے آپ سے پیش کیا کہ جبریل امین نے چاند سے پر مارا، جبریل امین نے چاند پر مارا، چاند کی روشنی چھین لی۔ اب یہاں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے پر مار کر چاند کی روشنی چھینی، اللہ کے حکم پر مار کر چاند کی روشنی چھینی، اور پر مارنے کا صلہ یہ ہوا کہ چاند کی پیشانی پر نقش ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آج تک چاند کی پیشانی پہ کلمہ محمد مصطفیٰ یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید نقش ہوا ہے چاند کے اوپر۔ اب اس میں سے کبھی لا الہ الا اللہ ظاہر ہوتا ہے، کبھی محمد رسول اللہ ظاہر ہوتا ہے پورا کلمہ لکھا ہوا چاند کی پیشانی پہ حضرت ابن عباس فرماتے۔ ہاں، یہ ایک اعلان سننے کہ یہ جامع مسجد قباء میں میراث کا کورس شروع ہو رہا ہے، علم المیراث، جسے آقا علیہ السلام نے آدھا علم دیا کہا ہے۔ یہاں پر قباء مسجد میں جمعے والے دن یعنی جمعہ ہفتہ اتوار کو علم المیراث کا کورس شروع کر رہے ہیں۔ تو عصر اور مغرب کے درمیان 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، اور یہ 2 مہینے کا کورس ہے۔ جس بھائی نے بھی علم المیراث یہ 4 پارے میں جو پورا رکوع آیا ہے، کس کو کیا ملے گا، بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، یہ سارا علم جو قرآن میں ہے وہ بیان کریں گے۔ عصر کا مغرب جمعہ ہفتہ اتوار، اگر جو بھی علم المیراث سیکھنا چاہے تو وہ قباء مسجد میں رابطہ کر لے۔